بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمدللہ تعالی اللہ کریم کا بڑا احسان ہے بڑا فضل ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے اور اپنے کرم سے ہمیں اس سال رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے آج کی خطبہ جمعۃ المبارک سے کی جو مختصر گفتگو ہے وہ رمضان المبارک کا اصل جو پیغام ہے اس پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے اور گناہ کیا ہے اور گناہ کا چھوڑنا جو ہے اس کا شریعت میں
تقاضا خراب اور ڈیمانڈ کیا ہے. چونکہ رمضان المبارک جو ہے اس کا سبب ہمارے سامنے یقیناً یہی ہے کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ایک مسلمان پر دن کے وقت بعض حلال جائز چیزیں بھی اس کے اوپر حرام کی جاتی ہیں تاکہ اس کی یہ تربیت کی جا سکے، اس کی یہ روٹین بنائی جا سکے تاکہ وہ اس پیغام کو سمجھے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر رمضان میں دن کے وقت کچھ حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر رمضان میں یا رمضان کے بعد حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا. یہ وہ رمضان کا بنیادی پیغام ہے اور اس میں انسان کی، مسلمان کی یہ بھی تربیت ہے کہ جس کے حلال سے بھی کھانا پینا اس کے اوپر بند کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے اوپر بند کر لیتا ہے تاکہ اس کا یہ معمول بنے، اس کو اس بات کی سمجھ آئے کہ اگر اللہ کی خاطر میں حلال چھوڑ سکتا ہوں تو اللہ کی خاطر میں حرام کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا. اس تربیت اور اس ٹریننگ کا نام جو ہے وہ رمضان المبارک. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے بالخصوص مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کیا اور ان کو یہ حکم دیا، فرمایا بَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا اے لوگوں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ جو ہیں ان کو چھوڑ، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ. نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہراً نافرمانی کیا کرو اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطناً نافرمانی کیا کرو. مفسرین نے اس مقام پر کچھ اقوال لکھے ہیں کہ ظاہری طور پر اس آیت کے حصے کے نزول کا، اس آیت پاک کے نزول کا سبب جو ہے وہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ عرب کے معاشرے میں لوگ مختلف قسم کا مزاج رکھتے تھے جس کا ہر معاشرے میں ہر دور میں لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. جو عام عرب تھے یعنی عوام پبلک، وہ جو تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ زنا اور بدکاری جیسے گناہوں کو بھی کر کے تو فخر محسوس کرتے تھے اور سریعام اس کا اظہار کرتے تھے. مگر جو عرب کے شرفاء تھے، جو عرب کے شریف لوگ تھے، سردار کے قبائل لوگ تھے، وہ ظاہری اور اعلانیہ طور پر تو اس گناہ کو نہ کرتے تھے مگر چھپ چھپا کے وہ بھی اس گناہ کو جائز بھی سمجھتے تھے. ان فرق اتنا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ عام لوگ، عوام جو ہیں عرب کے، مکہ کے، وہ ظاہری طور پر بھی یہ گناہ کرتے تھے اور جو شرفاء لوگ تھے ظاہراً وہ بھی اسی گناہ کو کرتے تھے، بدکاری کو، زنا کو، مگر وہ چھپ چھپا کے کرتے تھے، جائز وہ بھی سمجھتے تھے. یعنی لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی. آپ اس کی مثال یوں بھی لے سکتے ہیں جس طرح موجودہ دور میں
کئی کمیونٹیز میں زنا بالرضا جو ہے اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، یعنی جس نے بدکاری کر لی، زنا کر لیا، اور وہ دونوں مرد اور عورت زنا اور بدکاری پر راضی تھے، تو قانون ان کی گرفت نہیں کرتا۔ قانون صرف اس وقت حرکت میں آتا ہے جب کسی کے ساتھ زبردستی کی جائے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، لیکن اگر کرنے والے خدا نخواستہ دونوں راضی ہوں تو پھر قانون اس کی گرفت نہیں کرتا۔ جبکہ اسلام میں اور دین میں ایسا نہیں ہے، دین میں گناہ ہے، وہ دونوں اپنی مرضی اور خواہش کے ساتھ کریں یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جبرن کریں، وہ گناہ رہتا ہے۔ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں چند سال پہلے ایک جرنیل جو تھا، جنرل صاحب جو تھے، انہوں نے پاکستان میں اقتدار پر قبضہ کیا اور کئی سال وہ حکمران رہے۔ اس وقت بھی وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور پاکستان نہیں جاتے، ان پر کچھ مقدمات ہیں، مگر وہ اچھے اسپوکس پرسن ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کو بڑے انٹرویوز وغیرہ ان کے چلتے رہتے ہیں، پاکستانی ٹی وی چینل بھی ان سے انٹرویوز لیتے ہیں، انڈین ٹیلی ویژن چینلز بھی ان سے بڑے انٹرویو کرتے ہیں، وہ اچھے اسپوکس پرسن ہیں، فوراً ہوتے پاکستان آرمی کے ابھی تک۔ ان کا جب اقتدار تھا تو انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا آرڈیننس کے طور پہ، پاکستان میں اس کو لا کا حصہ بنایا، جس کو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے حقوق نسواں بل، ویمن رائٹس کا بل جسے کہا جاتا ہے۔ وہ جو ویمن رائٹس کا بل ہے، اس کے جو مندرجات ہیں خدا نخواستہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی لا میں بھی وہ یہ چاہ رہے تھے، یا ایسی گنجائشیں وہ نکال رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستانی لا میں، پاکستانی کمیونٹی میں، پاکستانی ایک مسلم معاشرے میں بھی خدا نخواستہ زنا بالرضا جو ہے اس کو جائز قرار دیا جائے اور قانون اس کی گرفت نہ کرے۔ ہم رہے میڈیا فالوئرز لوگ، ہم رہے ایسے لوگ جن کو جس طرح میڈیا لگا دے اپنی سوچ سمجھ سے کام لیے بغیر اسی طرف چل پڑنا۔ آپ ذرا اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیے اور اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیے جو میں 1500 سال پہلے کی بات کروں، اس میں کیا فرق رہ جاتا۔ عرب کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ان کے بھی جو شرفاء تھے، امراء تھے، سردار کے قبائل تھے، وہ بھی اندر کھاتے چھپ چھپا کے اس گناہ کو جائز سمجھتے تھے اور کرتے تھے، بس زبان سے باہر نکل کے اظہار نہیں کرتے۔ ان حالات میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی، فرمایا اے لوگو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، فرمایا اے لوگو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ظاہری اور باطنی ہر قسم کا گناہ جو ہے اسے بولیے نا، ہر قسم کا گناہ جو ہے اسے چھوڑ دو۔ اس کے دو مفہوم ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے کہا یہ جا رہا ہے لوگوں ظاہراً اعلانیہ طور پر جو تم گناہ کرتے ہو ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور جو گناہ تم چھپ کر کرتے ہو، تنہائی میں کرتے ہو، خلوت میں کرتے ہو، چھپ چھپا کے کرتے ہو، اے لوگو اللہ تم سے یہ فرما رہا ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر، اعلانیہ اور چھپ چھپا کے، گلی محلے بازار میں یا گھر کی خلوت میں، جہاں بھی ہوتے ہو، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہر قسم کا گناہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دو۔ اس کا دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ گناہ کی دو اقسام ہیں۔ ایک گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے جو باڈی پارٹس ہیں،
جو جسم کے اعضاء ہیں، جو جسمانی اعضاء ہیں، بندہ ان کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ مثلا کبھی بندے کی زبان جو ہے وہ گناہ کرتی ہے، کبھی بندے کا کان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، کبھی اس کی آنکھ جو ہے وہ گناہ کرتی ہے، کبھی اس کا ہاتھ گناہ کرتا ہے، کبھی اس کا پاؤں گناہ کرتا ہے، کبھی اس کی شرمگاہ گناہ کرتی ہے۔ یہ اس کے جو باڈی پارٹس ہیں یہ گناہ کرتے ہیں، اور کئی گناہ ایسے ہیں جو ظاہری اعضاء، جنہیں انسانی جو ہیں جسم کے جو ظاہری اعضاء ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ دل میں ہوتے ہیں۔ جیسے حسد ہوتا ہے، جیسے کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے، جیسے بغض ہوتا ہے، جیسے کینہ کرنا ہوتا ہے، جیسے خود پسندی ہوتی ہے، جیسے دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھ لینا ہوتا ہے، جیسے تکبر ہوتا ہے، جیسے ریا ہوتی ہے، جیسے نمائش ہوتی ہے۔ یہ جو سارے گناہ ہیں ان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ انسان کے باطن کے ساتھ، اس کے اندر کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بازارو ظاہر الاثم مباطنا، لوگو جو گناہ تمہارے ظاہری اعضاء کرتے ہیں ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور جو گناہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور تمہارے دل ہمیشہ گناہوں کے لیے تیار رہتے ہیں، اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ جو ہے ان کو بھی ترک کر دو۔ سو انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا پابند کیا گیا ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ظاہری یعنی اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، اور جو اس کا باطن اور دل جن گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے گناہ کرتا ہے ان گناہوں کو بھی چھوڑ دے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نیکی اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ نیکی اور گناہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یہ جواب عطا فرمایا، حضور نے فرمایا البر حسن الخلق، حضور نے فرمایا نیکی جو ہے وہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اچھے یہ حسن خلق ہے، یہ عادت کا اچھا ہونا ہے۔ فرمایا نیکی یہ ہے کہ بندہ اچھی عادات کا مالک ہو۔ اس کی اتنی تعریف فرمائی اس مقام پر۔ عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ حضور نے فرمایا گناہ یہ ہے کہ گناہ ایسی چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے۔ کسی کو یہ اگر نہ سمجھ آئے آج کے بعد یہ گفتگو سننے کے بعد یہ گناہ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیڑی چیز جائز ہے کیڑی چیز نہیں، وہ توجہ سے حضور کا فرمان سنے۔ فرمایا وَالْإِثْمُ إِذَا حَاكَ مَا فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ فرمایا گناہ یہ ہے کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، تمہارا دل کھٹکے اس پر، اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ بقری طور تم ناپسند کرے أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کہ عام لوگ جو ہیں جس بات کو تم لوگوں سے چھپانا چاہو، جس بات کو لوگوں سے چھپانا چاہو، اور وہ کام کرتے ہوئے تمہارا دل دھڑکے اور کھٹکے اور تمہیں خطرہ پیدا ہو جائے، ہر ایسا کام جو ہے وہ تمہارے لیے گناہ قرار دے دیا گیا۔ ہر ایسا کام وہ تمہارے لیے۔
سو بظاہر یہ معمولی چیزیں ہیں، مگر اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے یا سمجھیے، موجودہ دور میں تو ہزار ہے اس کی ایگزامپل جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نوجوان نے، کسی ینگسٹر نے کوئی ایسا میسج لکھا یا اس کو وصول ہوا کہ اس کو فوری طور پہ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے، اور اس نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میرا یہ میسج کہیں میرا باپ نہ پڑھ لے، میری ماں نہ پڑھ لے، میرا دوست نہ پڑھ لے، میرا بیٹا اور اولاد نہ پڑھ لے۔ اس کے پاس کوئی ایسی تصویر آئی، اس نے کسی کو کوئی ایسی تصویر بھیجی جس بات اس نے ناپسند کیا کہ میری اس تصویر کو میرا استاد نہ دیکھ لے، میرا پیر و مرشد نہ دیکھ لے، میرے والدین نہ دیکھ لے، میرا بھائی نہ دیکھ لے، میری بیوی نہ دیکھ لے، میری اولاد نہ دیکھ لے۔ کوئی ایسی تحریر لکھی، کوئی ایسی تصویر لکھی، وصول ہوئی، دیکھا، پڑھا، سنا، جانچا۔ کوئی بندہ ٹیلی فون کر رہا تھا، وہ دیوار کے اس طرف تھا، خود دیوار کے پیچھے کان لگا کے کھڑے ہو کے میں سنا دے صحیح کہنا کی ہے۔ جب وہ متوجہ ہوا پھر دوڑ کے کسی اور طرف جو وہ بندے نے توجہ کر دی۔ یہ دل کا کھٹکنا کسے کہتے ہیں؟ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں، جس بات کا دل کھٹک جائے حضور فرماتے ہیں، اور تم ناپسند کرو کہ تمہارے اس کام کا کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے، ایسا ہر کام فرمایا وہ تمہارے لیے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ گناہ کی معرفت بندے کو ہونی چاہیے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، فرماتے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے اچھا نیک عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا نیک عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل، کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی، حضور سب سے اعلیٰ عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، قال طول القیام، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا اور افضل عمل جو ہے وہ حالت نماز میں لمبا قیام کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حالت نماز میں لمبا قیام کرنا ہے۔ رکوع سے پہلے جو حالت ہوتی ہے اس کو حالت قیام کہتے ہیں، اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حالت قیام کہتے ہیں۔ فرماتے ہم نے اس کی حضور سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال طول القیام، حضور نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ عمل تمہارا نماز میں لمبا قیام کرنا ہے۔ نماز میں کیا کرنا ہے؟ لمبا قیام کرنا ہے۔ سو ایسی عبادت رہ نہیں جاتی روحانی اعتبار سے کہ جڑی عبادت بھی بندہ منٹاں دے حساب تے کرے تے کھڑیاں ویکھ کے کرے، میرے کی بھئی اس عبادت کی کیا لذت جو ہے وہ پیچھے رہ گئی کہ اگر رکعت تھوڑی سی لمبی ہوئی تو بندے کو پیچھے سوڑ پڑ گئی۔ یہ عبادت نہیں کہلاتی، یہ ایک رسم کہلاتی ہے جو پوری کی جاتی ہے۔ عبادت ایک محبیت کا نام ہے، عبادت ایک لذت کا نام ہے، عبادت ایک چاہت کا نام ہے، عبادت ایک پوری توجہ، دھیان اور گیان کا نام ہے، عبادت ایک پوری کنسنٹریشن کا نام ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے لوگو سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو تو لمبا سے لمبا قیام کیا۔ لمبا سے لمبا قیام ممکن کیسے ہوتا ہے؟ کہ اگر قرآن مجید زیادہ سے زیادہ یاد ہو۔ اب آپ سمجھ گئے یہ بات؟ لمبا سے لمبا قیام ممکن کب ہے؟ جب قرآن مجید زیادہ سے زیادہ یاد ہو۔ اور اگر ساری عمر قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی 5 7 8 10 سورتوں کے علاوہ یاد ہی کوئی چیز نہ ہو تو لمبا قیام کیسے ہو سکے گا؟ تو بندہ اس افضل عمل سے محروم رہ جائے گا ساری عمر گزارنے کے باوجود۔ فرمایا افضل عمل یہ ہے کہ تم لمبا قیام کرو۔ کہتے پھر ہم حضور کی بات اندر کے حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ای الصدقۃ افضل، حضور یہ ارشاد فرمائیے سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سب سے افضل بولیے، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟
فرماتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی مشقت کر کے محنت کر کے تھوڑے پیسے کمائے اور ان پیسوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ صدقہ ہے۔ پر جس کے اکاؤنٹ پہ پہلے ہی لاکھوں پڑے ہوئے ہیں اس کا صدقہ کرنا اور ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو بھی کوئی چیز نہیں مگر وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے جو کماتا ہے، فرمایا غریب آدمی کا مشقت کر کے کمانا اور اس میں سے پھر اللہ کی بارگاہ میں دینا، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ صدقہ ہے۔ فرماتے ہم نے حضور کی بارگاہ میں تیسرا سوال کیا، عرض کی حضور فَأَيُّ الْحِجْرَةِ أَفْضَلُ، اب یہ ہمارے مضمون سے متعلق یا خاص اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ فرماتے ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ سب سے افضل ہجرت تو سمجھتے ہیں نا، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر گھر بار چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جانا تاکہ دین محفوظ رہ سکے، کیونکہ دین اور ایمان سے قیمتی چیز کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ یاد رکھیے اس دنیا سے ہر چیز مل جاتی ہے اور جو ملتی ہے اس دنیا سے وہ یہیں پہ رہ جاتی ہے۔ اس بھری ہوئی کائنات میں جو ظاہراً بھری ہوئی لگتی ہے، اس بھری ہوئی کائنات سے بندہ اگلے جہان صرف ایک چیز لے کر جاتا ہے اور وہ چیز ایمان ہے، وہ چیز دین ہے۔ تن کے پہنے ہوئے کپڑے بھی بندہ یہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے، سر پہ پہنی ہوئی ٹوپی بھی بندہ یہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے، 10-20 بیٹے بھی کسی کو خدا نے دیے ہوں بندہ یہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے، 10 مکانات، 10 فیکٹریاں، 1000 کاریں گاڑیاں بھی دی ہوں بندہ ہر چیز یہاں پہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس لیے دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے بندہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں پہ سمجھتا ہے اس کا ایمان کامل مضبوط رہ سکتا ہے بندہ وہاں پہ چلا جائے، اس عمل کو ہجرت کہتے ہیں۔ حضور سے پوچھا جا رہا ہے حضور یہ ارشاد فرمائیے فَأَيُّ الْحِجْرَةِ أَفْضَلُ، سب سے بہترین اور افضل ہجرت کیا ہے؟ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہجرت سب سے افضل اور اعلیٰ ہے کہ جو ایک بندہ ہجرت کرے، کس چیز سے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بولیے نہیں، سب سے افضل ہجرت حضور نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا فَالْحِجْرَةُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فرمایا سب سے اعلیٰ ہجرت یہ ہے، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے بندے پر حرام کر دیا ہے بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہجرت ہے۔ فرمایا سب سے اعلیٰ ہجرت بندے کی ہے کہ ما حرم اللہ علیہ، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا وَالْمُهَاجِرُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، حضور نے فرمایا اصل مہاجر وہ ہے، اصل ہجرت کرنے والا وہ ہے کہ جس نے ہر اس کام سے ہجرت کر لی، یعنی ہر اس کام کو چھوڑ دیا، ہر اس کام کو جو ہے وہ ترک کر دیا، اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضور کس کام کو؟ فرمایا ما نہى اللہ عنہ، جس کام سے اس کے رب نے اسے منع کیا تھا، اگر اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، فرمایا وہ اصل میں مہاجر کہلانے کا وہ حقدار ہے۔ فرمایا وہ اصل مہاجر ہے، وہ اصل ہجرت کرنے والا ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ یہ حرام کا چھوڑ دینا، گناہ کا چھوڑ دینا، یہ اصل بندے کو اس مقام پر فائز کرتا ہے، یاد رکھیے جس مقام کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا داری کے امور چلانے کے لیے اس کی ڈیوٹیاں اور ہیں، اپنی روحانی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے فرائض اور ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے جب تک ہم وہ نہیں چھوڑ دیتے، جن چیزوں کو
کو اللہ نے ہمارے لیے منع کیا ہے، جب تک ہم وہ نہیں چھوڑ دیتے تب تک جو ہے وہ بندہ کبھی بھی دین کی حقیقی لذت کو پا نہیں سکتا۔ جیسے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی غیر محرم کے اوپر نظر ڈالتا ہے اور اللہ کے خوف سے نظر کو جھکا دیتا ہے، نظر اتفاقاً ڈر گئی، فرمایا مگر پھر وہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے نظر کو جھکا دیتا ہے، فرمایا اللہ اسے ایسا ایمان عطا فرماتا ہے جس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ یعنی ایمان لذت والا تب ہوتا ہے، ذائقے والا تب ہوتا ہے، مٹھاس والا تب ہوتا ہے جب بندہ گناہ کو چھوڑ دے۔ اور جب تک دو، یہ دیکھیں آپ سمندر کے اندر جا رہے، کشتیاں دو ہیں، یہ دنیا ایک سمندر ہے، دو کشتیاں ہیں، دو پاؤں ہیں، ایک پاؤں نیکی کی کشتی میں رکھا ہوا ہے ہم نے، ایک پاؤں برائی کی کشتی میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پاؤں ہمارا نیکی کی کشتی میں ہے، دوسرا پاؤں گناہ کی کشتی میں ہے، دو کشتیوں کے ہم ایٹ دا سیم ٹائم مسافر ہیں۔ جب تک گناہ کی بوٹ سے، گناہ کی کشتی سے قدم دوسرا اٹھ کے دونوں قدم نیکی کی کشتی میں نہیں آ جاتے، یہ وہ بنیادی سائنس ہے، یہ وہ بنیادی فلسفی ہے کہ اگر ہم 10 سال بھی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود ہمیں وہ روحانیت نصیب نہیں ہوتی جو پہلے اولیاء کو نصیب ہوتی تھی۔ کیوں؟ یہ اس پشمن ہے۔ اگر کسی بندے نے 10-12 سال کی عمر میں روزے رکھنے شروع کیے تھے، آج اس کی عمر 40 سال ہو گئی، تو اس نے یہ مشقت جو ہے یہ تقریباً 25 سال اٹھائی نا، کم و بیش 25-26 سال جس نے مسلسل روزے رکھے، میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ اگر 25 سال کے مسلسل روزے رکھ کر دل میں وہ تقوی و طہارت کی نورانیت پیدا نہیں ہوئی تو کیوں؟ کعبۃ اللہ کے چکر لگانے کے باوجود، صفا مروا پہ دوڑے کرنے کے باوجود، اب تو ایک سال میں لوگ 4 دفعہ عمرے پہ ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود اگر دل مومن نہیں ہو رہا تو کیوں؟ اس سارے سوالوں کا جواب ایک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ ہم 2 کشتیوں کے سوار رہتے ہیں۔ جب تک بندہ گناہ کو چھوڑ نہ دے تب تک نیکی لذت عطا نہیں کرتی، تب تک نیک کام بھی لذت عطا کرتا نہیں ہے، چونکہ گناہ کے اندر دل ملوث رہتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آپ کے دور میں ایک نوجوان آدمی تھا اور اس کا دل مسجد میں بڑا لگا ہوا تھا، بولیے نا سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیجیے نا ہمارے نوجوانوں کے دل کہاں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ والدین دے کہتے استاد کہتے مسیتے آ بھی جان، پھر دل لینا دے موبائل چ لگے، ممکن ابھی بھی کوئی پردے کے پیچھے موبائل میں لگا، اس کو پتہ ہی نہیں حضور کا فرمان بیان ہو رہا ہے اور اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے، دل لگنا اسے کہتے ہیں۔ اب تو بڑوں کو بھی جو ہے وہ خیال نہیں رہا، بچوں کو کوئی کیا کرے گا۔ وہ اس کا دل نوجوان کا مسجد میں بڑا لگا ہوا تھا، جوان آدمی تھا، مسجد بڑی باقاعدگی سے آتا، پابندی سے آتا اور بڑے حسن اخلاق کے ساتھ اچھی عادات کا وہ مالک تھا اور بڑے اچھے طریقے سے عبادت کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بار بار دیکھا تو حضرت عمر فاروق اس پر بڑے خوش تھے کہ اس جوان آدمی کا دل خدا نے مسجد میں لگایا ہوا ہے، بڑا عبادت گزار جوان تھا۔ جب رات کو واپس جاتا تو عشاء کی نماز کے بعد اس کا والد جہاں پہ رہتا وہ اپنے والد کے گھر میں رہتا تھا، تو اس کے مسجد کے اور اس کے گھر کے درمیان جو رستہ تھا، جو گلی پڑتی تھی، اس گلی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ عورت اس جوان پر فریفتہ ہو گئی اور اس کو پسند کرنے لگی۔ وہ جو ہی عشاء کی نماز پڑھ کے نکلتا، عبادت کر کے گھر سے باہر نکلتا، اس گلی سے گزرتا تو وہ عورت اس کو اپنی طرف جو تھی وہ آوازیں دیتی، اس کو پاس بلاتی، اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، اس کو اپنی طرف راغب کرتی۔ کرتے 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 ایسا ہو گیا کہ اس جوان کے دل میں اس عورت کے لیے تھوڑی جگہ بن گئی۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا
جب نکلا تو رستے میں گلی میں وہ عورت جو تھی وہ اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی. اس نے اس کو بلایا، پاس کھڑا کیا، چند باتیں کی، حتیٰ کہ اس کو برگلا کر وہ اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ لے آئی. جب وہ جوان اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ الاعراف کی ایک آیت یاد آ گئی. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم الشیطان. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان چھو بھی جاتا ہے، ٹچ بھی کر جاتا ہے، مس بھی کر جاتا ہے، فَتُذَكِّرُ تو وہ اس پر خبردار ہو جاتے ہیں. تو اس پر کیا ہوتے ہیں؟ وہ خبردار ہو جاتے ہیں. اور آگے اتفاق کا مفہوم ہے اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جب بندہ گناہ کرنے لگتا ہے اور گناہ کے قریب جاتا ہے، اس وقت اگر کسی بندے کا دل کھٹک جائے اور اس کو یہ کیا یہ تو میرے رب کی نافرمانی ہے، یہ وہ خاص لمحہ ہے جو شیطنت اور روحانیت کے درمیان انسان کھڑا ہوتا ہے. اب سمجھیے یہ پل صراط ہے انسان کے لیے، یہ وہ پل صراط ہے جو دنیا کا پل صراط ہے. وہ جھوٹ بولنے لگا، وہ غیبت کرنے لگا، وہ شراب پینے پلانے لگا، وہ زنا کرنے کروانے لگا، وہ قتل کرنے کروانے لگا، وہ چوری کرنے لگا، ڈاکہ مارنے لگا. یہ جو ساری بڑی بڑی چیزیں دین نے حرام کی ہیں، کوئی بندہ کسی حرام کے قریب یا ایک لمحے کے لیے اس پر کہتے میرے رب تعالیٰ نے مجھے اس کا تو منع کیا ہے. یہ وہ خاص لمحہ ہے جب اس نے ڈیسیژن لینا ہے اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اللہ کے فرماتے ہیں کہ جب میرے بندوں کو شیطان چھو کے گزر جائے، کیا فرمایا؟ جب شیطان چھو کے گزر جائے، یعنی جو ہی وہ کوئی غلط کام کرنے لگے اسی وقت انہیں یاد آ جائے. فرمایا یہ وہ خاص لمحہ ہے. فرمایا اگر ان کو اسی وقت اللہ کا خوف یاد آ جائے تو اللہ کریم انہیں وہ اپنے خوف سے ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، انہیں حق اور باطل میں تمیز ہو جاتی ہے، نیکی اور گناہ میں فرق کا پتہ چل جاتا ہے. اس جوان کو اس عورت کے گھر میں داخل ہوتے وقت وہ آیت یاد آئی اور آیت کی ہیبت روح پر اتنی طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کے اس عورت کے گھر میں گر گیا. اس چیز کا خیال آ جانا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور انسان کو اسی چیز کے اوپر توجہ کرنی ہے. اگر وہ ماں باپ ہیں تو وہ اولاد کے سامنے گناہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اگر وہ مقتدی ہے تو امام کے سامنے گناہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اگر وہ مرید ہے تو شیخ طریقت کے سامنے گناہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اگر وہ بھائی ہے تو بہن کے سامنے، بہن ہے تو بھائی کے سامنے، چھوٹا ہے تو بڑے کے سامنے، بڑا ہے تو چھوٹے کے سامنے. یہ ساری چیزیں تو انسان کے من میں موجود ہیں. ایک چیز موجود نہیں تو وہ کہ اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کے سامنے بھی گناہ کرنا چھوڑ دیں. ان کو قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی، بے ہوش ہو کے اس عورت کے گھر میں گر پڑے. عورت پریشان ہو گیا، اس نے اپنی غلامہ کو بلایا، نوکرانی کو بلایا، آگے پیچھے سے اس جوان کو اٹھایا اور اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر ڈال آئی. باپ باہر نکلا پریشان ہو کے کہ بیٹا آیا نہیں، کی شان باپ باہر نکلا تو بیٹا جو تھا وہ بے ہوش گھر کے دروازے کے اوپر پڑا ہوا تھا. انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے اندر لے آئے. بیٹے کو جگانے کی، ہلانے کی کوشش کی، بھائی بیٹا اٹھ. بیٹا اٹھا تو اس نے دیکھا جب وہ بے ہوش ہوا تھا تو عورت کے گھر میں تھا، جاگ گئی تو باپ کے گھر میں تھا. والد نے پوچھا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ اس کو سنایا. واقعہ سارا سنا کے پھر کہا، والد نے پوچھا اچھا بیٹے اگر یہ سارا کچھ ہوا تھا تمہیں قرآن مجید کی کون سی آیت یاد آ گئی تھی؟ اس نے وہی سورہ الاعراف کی وہی آیت دوبارہ پڑھ کے سنا. جب دوبارہ پڑھی پھر اس آیت کا ایسا روحانی غلبہ اور ہیبت اس جوان کے اوپر طاری ہوئی کہ وہ پھر بے ہوش ہوا، اور اب بے ہوش نہیں ہوا، بے ہوشی کے عالم اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ کی راہ میں جان لے گیا. آیت کا لب لباب کیا ہے؟ میں نے بھی اس کو لب لباب عرض کیا اور آپ نے سن بھی لیا. ہماری روح کو بھی کچھ ہوا، ہم نے بھی ارادہ کیا کہ ہم
کسی گناہ کو چھوڑ دیں گے. فرمایا شیطان مس بھی کر جائے میرے مومن بندے کو تو اس کی طبیعت میں کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے, اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اس کو ادراک ہو جاتا ہے یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے. اس کے بعد میں رات میں اس کا جنازہ پڑھا, جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا, دفن کر دیا. صبح جب فجر ہوگی, فجر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کا پتہ چلا. آپ نے اس کے باپ کو بلایا, فرمایا کیا واقعہ ہوا تھا؟ اس نے سارا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. سیدنا عمر فاروق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے چلو مجھے اس جوان کی قبر پر جنت البقیع میں لے چلو. حضرت عمر فاروق اس کی قبر کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے اور اس مرحوم کو ارشاد فرمایا, بولیے نا سبحان اللہ, بات کی نزاکت کو سمجھے. اس مرحوم کو قبر والے کو ارشاد فرمایا اے جوان, عمر تجھ سے پوچھنے یہ آیا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. میں پوچھنے آیا ہوں کیا خدا نے تیرے ساتھ وعدہ پورا کیا یا وعدہ پورا نہیں ہوا؟ عمر فاروق سوال کر رہے اس بندے سے جو ایک دن پہلے دفن ہوا ہے قبر کے, اور قربان جائیے امیر المومنین کی روحانیت پر کہ اس جوان نے قبر کے اندر سے آواز دی. انہوں نے کہا جناب عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ نے مجھے جنت میں 2 بار 2 جنتیں عطا فرمائی. جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا, جسے اللہ کا خوف رکھ کے گناہ کو چھوڑ دیا, جسے اللہ کا ڈر رکھ کے بے حیائیوں کو چھوڑ دیا, جسے اللہ کا خوف رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا ان سے منع ہو گیا. فرمایا وہ گھبرائے نہیں, دنیا کی لذتوں میں منہ مت مارے, اللہ کی بارگاہ میں آنے کی دیر ہے. دوسروں کو جو عام نے کیا کرے, اگر جنت کا ایک ایک حصہ دوں گا اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑنے والے کو رب 2 جنتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے خوف کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی برے اعمال پر توبہ کی توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.